بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب، خاندان اور زمانے کے بارے میں اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عرب پر موجود تھا۔ البتہ ان کی شخصیت و نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی، جبکہ دوسری روایت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ افریقی نسل میں سے تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلیل دیتا ہو۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت اور دانائی سے وافر حصہ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صورت شکل کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، جیسا کہ مشہور طبعی حضرت سید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام محجم، اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کے حالات زندگی اور زمانے میں اختلافات کے باوجود پوری دنیا ان کو ایک مشہور شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جہالت کے متعدد شاعرہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے۔ پہلی نصیحت شرک سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلی حکمت عقائد کی درستگی سے متعلق ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء اور رسول نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا ہے اور پوری دنیا کے نظام کو تنہا وہی چلانے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آ سکتی ہو، اس طرح کوئی بھی چیز کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ غرض یہ کہ ہم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہوں، لیکن ہمیں ہمارے ماں باپ اور کائنات کو پیدا کرنے والا
ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پوری طرح واقف ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے چھپ کر رشوت لی ہے یا کسی شخص پر ظلم کیا ہے یا کسی غریب کو ستایا ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو ممکن ہے کہ ہم دنیا والوں سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اندھیرا نہیں اور ہمیں اس کا ضرور حساب دینا ہوگا۔ تیسری نصیحت نماز قائم کرنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا، بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی، لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی نصیحت اصلاح معاشرے کے لیے کوشش کرنا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، ان کے چار اوصاف ہیں، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہر مومن پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں نصیحت حالات پر صبر کرنا۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں۔ حکیم لقمان نے اس کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی، دین پر چلنے والے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کریں، جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو اپنے اندر چار صفات پیدا کر لیں، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، محض اپنی انفرادی اصلاح و فلاح میں قناعت نہ کرے، بلکہ امت کے تمام افراد کی بھی کامیابی کی فکر کرے، دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرے۔ حکیم لقمان کی دیگر نصیحتیں آداب معاشرت کے متعلق۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنی گال مت پھیلاؤ، یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر گفتگو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ غرض یہ کہ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے بہتر بنایا ہے،
تم اسی سے پیدا ہوئے ہو، اسی پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اطراع کرنا چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا عمدہ ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اور غرور تو حق کو ناحق کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہنا تکبر اور غرور نہیں، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار سے چلنا چاہیے۔ رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب پہنچ جائیں، اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جماعت کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگنے سے منع فرمایا ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور اہم نصیحت، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہو ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے۔ لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں اتنی ہی آواز بلند کرنی چاہیے جتنی اس کو مخاطبوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آخر میں آداب معاشرت سے متعلق 4 نصیحتیں ذکر کی گئیں۔ اول، لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسری نصیحت یہ کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا۔ تیسری نصیحت، درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی۔ چوتھے، بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا۔ ان تمام نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسرے کا خیال رکھیں۔ کسی شخص کو بھی، خواہ وہ مسلمان ہو کافر ہو، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی تکلیف کسی بھی بشر کو نہیں پہنچنی چاہیے، مگر ہم ان تمام باتوں میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام باتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے سے بڑے نیک عمل کو ختم کر دے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔